اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھنے محمد علیہ۔ تمام عاشقان ولایت کو اپنے زمانے کے تاجدار امامت، اپنے عصر کے ولی امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کی ولادت و شہادت کی مناسبت سے عدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رات عظمت والی ہے، دو مناسبتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ میرے بعد جب اعمال شروع ہوں گے تو نیمہ شعبان کی عظمت کے حوالے سے اور اعمال کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے، میں فقط کوشش کروں گا کہ اس جو مختصر سا وقت ہے اس میں فقط یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے حوالے سے چند عرائض جو ہے، چند موتی، چند قطرے آپ کی سماعت کو ہدیہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ میں نے سلسلہ عصمت میں جتنی بھی تاکید دیکھی ہے وہ صرف اور صرف معرفت پر دیکھی ہے، یعنی اگر آپ خداوند عالم کو خدا مانتے ہیں تو معصوم فرماتے ہیں کہ بغیر معرفت کے خدا نہ مانے۔ توجہ رہے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، ہے جشن کا ماحول ہے، اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی تو یہ اس یوسف زہرا کی آنے کی خوشی میں آئے گی، اس لیے چہرے کو کھلا کے بیٹھیے گا، مسکراہٹیں آپ کے چہرے کو ہوں تاکہ احساس ہو کہ وہ امت بیٹھی ہوئی ہے جن کا آج ولی آ رہا ہے۔ میرے ساتھ بس مختصر سا وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں جو کوشش کروں گا جلدی انشاءاللہ چند عرائض آپ کی سماعت کو ہدیہ کرنے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں نے جو جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کیا کہ ہم آج جتنا بھی ہم جس حوالے سے بھی بات کریں، اگر توحید کو مانتے ہیں تو تاکید کی گئی کہ توحید کو بغیر معرفت کے نہ مانیں، دین کو مانتے ہیں تو تاکید کی گئی کہ دین کو بغیر معرفت کے دین نہیں ماننا، اور اگر دین کے رہبر کو ماننا ہے تو وہاں پر بھی یہ تاکید کی گئی کہ ہر ایک کو رہبر نہیں ماننا، جسے رہبر ماننا پہلے اس کی معرفت حاصل کرنا، جسے رہبر ماننا ہے پہلے اس کی معرفت حاصل کرنا۔ معرفت کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو پہچاننا، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کا نام ہے معرفت۔ اب کاملاً ہم یہ معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے کسی بھی ہستی کی، نہ ہم کامل توحید کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم باب توحید میں جائیں تو ہم قرآن مجید کی اس آیت کو جب دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں قل رب زدنی علما، آپ تمام معصومین علیہ السلام کی اس آیت مجیدہ کے ذیل میں روایات کو دیکھ لیں، آپ کو متفقاً علیہ ایک ہی مفہوم نظر آئے گا کہ باب توحید میں اللہ اپنے محبوب سے بھی معرفت طلب کر رہا ہے۔ باب توحید میں یعنی خدا یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ اگر توحید کا باب آئے گا تو وہاں پر اللہ اپنے محبوب سے یہ دعا منگوائے گا، قل میرے محبوب آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما، پروردگار کون سا علم ہے جس کے متعلق تو اپنے محبوب سے اضافے کی دعا کروا رہا ہے؟ تو جواب تمام علماء نے جو لکھا
لکھا ہے معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں، وہ یہ لکھا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے جس علم کو منگوا رہے وہ معرفت توحید ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود معرفت توحید کیا ہوگی، اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہے میرے محبوب اور مانگ اور مانگ۔ یعنی یہ دعا قرآن مجید کی آیت کی صورت میں قیامت تک جب ثبت ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ معرفت ایک ایسا باب ہے جو کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق مظروف کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں امامت کے متعلق بات کی گئی تو وہاں پر بھی کلی طور پہ، اور یہ حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھا، یہ حدیث فقط مکتب تشیع کے ماخذ میں نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کے ماخذ میں متدین، اور جس حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے، تو وہاں پر بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ، اگر کسی شخص پر ایسے عالم میں موت آ جائے، لم یعرف، وہ یہ نہ جانتا ہو، یہ معرفت نہ رکھتا ہو، کس کی؟ امامہ، اپنے زمانے کے امام کی۔ اچھا، فقط لفظ امام کہہ دیتے کافی تھا، لیکن فقط امام کی بات نہیں کی، امام کے ساتھ امام زمانے ہی، ایسا امام جو کسی گروہ کا نہیں، کسی پارٹی کا نہیں، کسی علاقے کا نہیں، کسی مسلک کا نہیں، کسی مکتب کا نہیں، کسی خاص منطقے کا نہیں، بلکہ اگر آسان کر دوں فقط زمین والوں کا نہیں، فقط زمین والوں کا نہیں، فقط آسمان والوں کا نہیں، بلکہ جہاں جہاں تک لفظ زمانہ کا اطلاق ہوگا اس امام کی امامت وہاں تک ہوگی۔ لفظ یعنی حدیث میں لفظ امام زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت۔ اب یہاں پر طلب کی گئی ہے، اب معرفت کیا ہے؟ کسی چیز کو پہچاننا۔ اس حدیث میں کہیں پر بھی نہیں فرمایا کہ اپنے زمانے کا امام بنا لو، بنانے کا بات نہیں کی، بنانے کی تاکید نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ پہچاننا ہے۔ میں ایک مثال آیت اللہ محسن کراچی کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے، میں ان کی مثال جو آپ کی اسبات کو حدیہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تقریباً 4-5 سال پہلے ہر سال ربیع الاول میں ہفتہ وحدت کے عنوان سے ایران کے اندر ایک وحدت امت کانفرنس ہوتی ہے، جس میں پوری دنیا سے شیعہ سنی علماء اس وحدت امت کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تمام امت مسلمہ کے علماء آئے ہوئے تھے، اور ہر بندے نے اپنے مطابق وحدت کے حوالے سے اس کانفرنس میں گفتگو کی، سب خوش تھے۔ آخری دن ایک ہستی کا خطاب آیت اللہ محسن کراتی، صاحب تفسیر نور، جن کی تفسیر نور کے نام سے بہت آسان، سادہ، سلیس، مختصر، جامع تفسیر کے عنوان سے پاکستان میں اردو میں تقریباً مکمل تو خیر شاید ترجمہ نہیں ہوا، لیکن کسی حد تک اس کا ترجمہ اردو میں ہو کر پاکستان میں اویلیبل ہے۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساری تفسیر انہوں نے مدرسے یا حوزے میں بیٹھ کے نہیں لکھی، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری تفسیر میں نے جتنے بھی میرے انٹرنیشنل سفر تھے، جتنا وقت جہاز میں سفر کرتا تھا، یہ اتنے وقت کو ضائع نہیں کیا میں نے، وہ جہاز میں جو سیٹ پہ بیٹھ کر یہ ساری تفسیر لکھی ہے۔ یعنی جس مکتب کے پاس ایسے علماء ہوں، اس مکتب کا کب کوئی سر جھکا سکتا ہے علمی میدان میں؟ نہیں جھکا سکتا اس مکتب کا سر۔ سامعین محترم، وہ فرماتے ہیں کہ آخری دن تھا، آیت اللہ محسن کراچی کا خطاب تھا، تو انہوں نے ایک پورے مجمع سے سوال کیا، آج اس وقت پوری امت مسلمہ مشکلات کا شکار ہے، مصائب و آلام کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، ان پریشانیوں کا حل اور سد باب کیا ہے؟ بیک وقت پورے مجمع سے آواز آئی کہ یہ پریشانیاں فقط اور فقط ایک ہستی کے وجود ذی-جود کے برکت سے ختم ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ ہستی کون ہے؟ کہا اس ہستی کا نام ہے امام مہدی۔ اب یہ جو جواب دے رہے ہیں یہ فقط شیعہ علماء نہیں ہیں، ان میں دیوبند بھی ہیں،
ان میں اہل سنت تمام مسالک جتنے بھی اسلام کے ہیں سب کے سب وہاں نمائندے موجود ہیں، اور سب بیک زبان ہو کر ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی تمام مشکلات کا حل صرف ایک ہی نقطے میں ہے، اور وہ ہے ظہور امام مہدی۔ تو آیت اللہ محسن کراتی نے مسکرا کر کہا کہ آپ جتنی شخصیات یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ عوام میں سن تو نہیں ہیں، امت کے خواص ہیں، کسی ایک علاقے اور منطقے کے بھی نہیں ہیں، پوری کرۂ ارض سے، مختلف علاقوں سے، مختلف منطقوں سے، مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آئیں سارے آج امت مسلمہ کی تمام مشکلات کے حل کے لیے مل کے ایک امام مہدی بنا لیتے ہیں، آئیں ہم سب مل کے ایک امام مہدی بنا لیتے ہیں تاکہ ہم امام بنا لیں اور مشکل حل ہو جائے۔ تو جواب آیا کہ امام مہدی ہم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا ہے، ہم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا ہے۔ آیت اللہ محسن کراتی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ جب آخری نہیں بنا سکتے تو پہلا بنانے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ عزیزان، خداوند عالم نے یہ خوبصورت عنایت ہمارے اوپر کی ہے، یہ خوبصورت نعمت خدا نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کو عطا کی، اور پھر تاکیداً کہا کہ ان کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ میں 10 جملے امام علیہ السلام کی فضیلت کے آپ کی سماعتوں کو 10 جملے کوشش کروں گا آپ کی سماعتوں کو کم از کم امام کی فضیلت کے ہدیہ کر کے میں آگے بات بڑھاؤں گا۔ پہلے آپ اور میں اکیلے منتظر نہیں ہیں اس ہستی کے، جو خصوصیت ہے امام علیہ السلام کے فضائل میں، آپ اور میں اکیلے اس ہستی کے منتظر نہیں ہیں، اس ہستی کے منتظر خود خالق کائنات ہے، یہ خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت امام علیہ السلام کی، اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ان کو بھیجنے کا ایک مقصد قرار دیا جس کو خدا نے سورہ مبارکہ الحدید میں بیان کیا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ جتنے رسول بھیجے خدا نے روشن معجزات اور نشانیوں کے ساتھ بھیجے، کتاب اور میزان کے ساتھ بھیجے، ہدف اور مقصد ایک تھا۔ تمام انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد، ون پوائنٹ ایجنڈا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ کائنات کے انسانوں کے درمیان عدل قائم کر سکے۔ آدم علیہ السلام آئے عدل قائم کرنے کے لیے، نوح علیہ السلام آئے عدل قائم کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام آئے عدل قائم کرنے کے لیے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آئے عدل قائم کرنے کے لیے، خود رسول خدا کو خداوند عالم نے مبعوث فرمایا عدل قائم کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ساری کائنات کے انسانوں میں عدل قائم ہوا؟ کیا عدل قائم ہوا؟ اگر کوئی کہے ہو گیا تو پھر یہ ظلم کا جو شور ہے، یہ جو بربریت ہر کونے میں ہر علاقے میں نظر آ رہی ہے، کیوں ہے؟ یہ بربریت بتا رہی ہے کہ ابھی انسانوں کے درمیان عدل کا میزان قائم ہی نہیں ہوا، ابھی وہ ترازو لگا ہی نہیں جہاں پہ انسان کی انسانیت کو تولا جائے۔ اس کا مطلب ہے جس مقصد کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے تھے وہ پورا نہیں ہوا۔ کب پورا ہوگا؟ زبان خاتم الانبیاء کے ساتھ، قسطم عدلا کما ملئت ظلم و جورا، میرا ایک فرزند ہوگا جو اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کرے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یعنی آپ اور میں فقط منتظر نہیں ہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء اس ہستی کے منتظر ہیں، کیونکہ ان سب کی محنتوں کو ثمر آور کرنا ہے امام علیہ السلام۔ دوسری خصوصیت امام علیہ السلام۔ تیسری خصوصیت امام علیہ السلام کی، اس حدیث کو چھٹے امام اور ساتویں امام، 2 اور 5ویں امام، 3 اماموں سے آیت اللہ وحید خراسانی نے نقل فرمایا ہے۔ 3 اماموں سے حدیث کو کہا کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں ان کی بنیاد 27 حروف ہے، ان کی بنیاد 27 حروف ہے، جن کو آپ حروف تہجی عربی کے کہتے ہیں۔ ابھی تک آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنے علوم بیان ہوئے ہیں وہ صرف 2 حروف ہیں،
داری کے ساتھ جملہ عرض کر، ابھی تک جتنے علوم بیان ہوئے وہ صرف 2 حروف ہیں، 25 حروف کا علم ابھی اس کائنات نے دیکھا ہی نہیں۔ پتہ نہیں میں جملہ خدا کہہ رہا ہے، میں جشن والا جملہ آپ کی بات کو حاضر کر رہا ہوں، 25 حروف کا علم ابھی اس کائنات نے دیکھا ہی نہیں۔ اب ذرا سوچ، 2 حروف کا علم اگر علی اظہار کرے تو ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سلونی کرتا ہے، تو جس ہستی نے آ کر بقیہ 25 حروف کے علم کو آشکار کرنا ہے، اس ہستی کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ میں غیر ذمہ دار بات ممبر سے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ، آپ اس بات کو مطمئن رہیں، جو بات کروں گا پورے حوالے اور ذمہ داری کے ساتھ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں چونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے امام کی شان معرفت کا ایک قطرہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کر کے میں نے جلدی سے گزر جانا ہے۔ یعنی تیسری خصوصیت امام علیہ السلام کیا ہے؟ کائنات کے تمام اسرار رموز کے جتنے علوم ہیں ان سارے علوم کا اظہار کس ہستی کے وجود مطہر سے خداوند عالم نے کرنا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے وجود مطہر سے خداوند عالم نے۔ یعنی ابھی تک 25 حروف کا علم کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک جملہ میرا دل چاہتا ہے میں خطابت کا آپ کی اس بات کو ہدیہ کر دوں یہاں پر۔ میرا یہ میں جو ہے چونکہ جشن کا ماحول ہے تو جشن کے ماحول میں خطابی جملہ آپ کی بات کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سامعین محترم، ابھی تک جتنے میں نے جو روایتیں آپ کے سامنے کی معصومین سے آپ کے سامنے بھی نقل فرمائی، اس روایت کے مطابق ابھی تک 2 حروف کا علم اس پوری کائنات میں اشکار ہوا ہے۔ اس 2 حروف کے علم کے ساتھ انسان کیا کر رہا ہے؟ آج انسان مشرق میں بیٹھ کے مغرب والے کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہے، آج انسان جہاز پہ بیٹھ کے فضا میں سفر کرتا ہے، آج انسان اب یہاں سے جو ہے زمین سے سفر کا آغاز کرتا ہے، چاند پہ قدم رکھتا ہے، آج انسان اس 2 حروف کے علم کے ساتھ مریخ پہ اتر چکا ہے، آج انسان اس 2 حروف کے علم کے ساتھ یہ انسان آج سورج کو کمند ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر روز علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، علم پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی علم غیر شرعی یا غیر دینی نہیں ہے، ہر وہ علم جو کائنات کے اسرار و رموز کا اظہار کرے وہ الہی علم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان اس علم سے بے بہرا ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کا اس علم کے ساتھ واسطہ ہی نہیں، وہ لوگ اس علم کی فیوز و برکات لوگوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ علم تو ہمارے گھر کا تھا، سائنس تو ہمارے گھر کی لونڈی تھی، سائنس تو اہل بیت کے گھر کی لونڈی تھی۔ جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ تو سارے معصومین علیہ السلام کے در دولت پر حاضری کر لگاتے تھے، اپنی پیشانی جگاتے تھے اور یہاں سے علوم حاصل کرتے تھے۔ جب سے ہم نے اپنوں کا در چھوڑا اور غیروں کے در پہ جھکنا شروع ہوئے، لیکن اتنے سے علم کے ساتھ بھی آج انسان کس بلندی پہ پہنچ گیا ہے؟ کس بلندی پہ؟ اچھا، اتنے سے علم کے ساتھ یہ انسان سوچ رہا تھا کہ میں اتنی بلندی پہ، اب ہر آنے والے دن یہ انسان اپنی بلندیوں کے سفر طے کر رہا ہے۔ اب جو انسان بلندی پہ جاتا ہے وہ دوسروں کو پس سمجھ رہا ہے، وہ دوسروں کو پس سمجھتا ہے جو خود بلندی پہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے خاندان عصمت کو اس انداز میں ڈالا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایک ہی رات میں عرش اولا کا سفر کروا کر قیامت تک میسر دیا۔ تم جتنے بھی اپنے علوم میں ترقی کر کے جتنی بلندیوں کے سفر طے کر لو، میں تمہیں جب پلٹ کر میری طرف سے دیکھو گے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ وہ راستے ہیں جو میرے محبوب کے قدموں پہ روتے ہوئے ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں جو میرے محبوب کے قدموں کے روندے ہوئے راستے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، جب امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو امام علیہ السلام پہلے دن اپنے بابا کی گود میں کچھ دیر تک رہے، اور رہنے کے بعد ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے، امام 11ویں امام نے جبرائیل کے پروں پہ آپ کے 12ویں امام کو سوار کیا، امام علیہ السلام کو جبرائیل لے کر فضاؤں میں اڑے۔ ایک مرتبہ ماں تھی نا، ماں کی ممتا جاگ اٹھی، کہا مولا بچہ میرا ہے، میں دودھ اسے کیسے پلاؤں گی؟ جبرائیل تو لے کر عرش اولا کی طرف بلند ہو گیا ہے۔ تو 11ویں امام نے فرمایا بی بی نرجس پریشان نہ ہو، جب تو چاہے گی تب تیرا بیٹا تیری گود میں آئے گا۔ پتہ نہیں میں خود جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، امام کی شان کا جملہ، کہا جب تو چاہے گی تب تیرا بیٹا تیری گود میں آئے گا، جتنی مرتبہ تو چاہے گی اتنی مرتبہ جبرائیل اسے ہر روز تیرے پاس لے کر آئے گا۔ دنیا کو نانا کی
سامعین محترم، کمال کیا ہے؟ جتنے کائنات کے علوم ہیں وہ کل 27 حروف میں بند ہے. ابھی تک ان میں سے صرف 2 حروف کے علوم کا اظہار ہوا. 25 حروف کے علم کو آشکار کرنا ہے یوسف زہرا نے. یہ بھی ایک خصوصیت ہے امام علیہ السلام کی. اس سے اگلی خصوصیت، آج جب ہم امت مسلمہ کے درد دیکھتے ہیں نا، تو ان دردوں کی ایک وجہ بڑی عجیب نظر آتی ہے. جس دن سے مذہب سے عقل کو نکالا ہے، میں ایک بڑا لطیف سا جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں. کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں آپ کو کھول کے روایات بیان کرتا اس کے اوپر، لیکن وقت نہیں ہے. میں روایات کو خلاصہ کر کے الفاظ میں آپ کی سماعت کو ہدیہ کر کے جلدی سے گزر جاؤں گا. جس دن سے مذہب سے عقل کو نکالا ہے نا، دنیا دست و گریباں ہے. جس دن سے دنیا نے مذہب سے عقل کو نکالا ہے، اس دن سے کیا ہے؟ آپس میں دست و گریباں ہے. لیکن آپ اور میں جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، خدا کا لطف و کرم ہے ہمارے اوپر کہ دنیا کے ہر مکتب کی کتاب حیض سے شروع ہوتی ہے، یا نفاس سے شروع ہوتی ہے، یا طہارت و نجاست سے شروع ہوتی ہے، جو بڑی کتابیں ہیں. لیکن آپ کے اور میرے مکتب کی پہلی کتاب ہے نا، جو اصول اربع میں سے اصول کافی، اس کا پہلا باب باب العقل ہے. اس کا پہلا باب ہی باب العقل ہے. یعنی آل محمد کے مکتب میں عقل کی اہمیت ہے. باقی کوئی مانے یا نہ مانے، اس کی اپنی مرضی ہے. اہل بیت کے مکتب میں، اس لیے ہمارے جو فقہی ماخذ ہیں ان میں قیاس شامل نہیں ہے. قرآن، سنت، اجماع بھی وہ جس میں معصوم کی تائید شامل ہو، اور اس کے ساتھ چوتھا ماخذ ہمارا عقل ہے. یعنی ایسی بات جو عقل قبول کرے، ایسی بات نہ ہو جو انسان کی ماورائے عقل ہو، کوئی لاجک ہی نہ رکھتی ہو. یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے مکتب نے عقل کو برخاست نہیں کیا. آج جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے عقل مند ہیں. ان کی عقلیں چھوٹی سی ہیں. لیکن یہ کام میں یہ نہیں کہتا باقی معصوم کر نہیں سکتے تھے. ہر معصوم کو خدا نے ایک قوت دی ہوئی تھی، لیکن کسی معصوم نے اس قوت کا اظہار نہیں کیا. آ کر کرنا ہے جس ہستی نے اس قوت کا اظہار، اس ہستی کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے. روایت میں میں نے پڑھا ہے کہ امام علیہ السلام جس انسان کے سر کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کریں گے، اس کی عقل ہاتھ مس ہوتے ہی کامل ہو جائے گی. اس کی عقل نہیں رہے گی، عقل کامل بن جائے گی. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو متوجہ کرتے ہوئے. جشن کی رات میں آج کل ہمارے ہاں جشنوں میں مست والے نعرے بہت لگتے ہیں نا. قرآن مجید کی یہ معروف آیت ہے نماز کے متعلق، لا تقربوا الصلاۃ، خبردار نماز کے قریب نہ جانا. اتنی نہیں، آیت آگے بھی ہے، الا وانتم سکارا، اس وقت جب تم نشے کی حالت میں. نشے کی حالت میں جب ہو تو اس وقت تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ یعنی تم ہوش میں. اگر ہوش میں نہ ہو، اللہ کہتا ہے میری عبادت کے لیے نہیں آنا. اچھا، مست کیا معنی ہے؟ مست کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے جا کے ٹرانسلیٹ کروا لیجیے. مست اسے کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو. جب بندہ بے ہوش ہو، جب اللہ اسے مصلی پہ نہیں آنے دیتا، تو بے ہوش بندے کو معصوم اپنے دربار میں کیسے آنے دیں گے؟ معصوم اپنے دربار میں بے ہوش بندے کو کیسے آنے دیں گے؟ مست بندے کو معصوم، یعنی اس کا مطلب ہے یہ بے ہوشوں کی جگہ نہیں ہے، یہ ہوش والوں کی جگہ ہے. یہ بے عقلوں کی جگہ نہیں ہے، یہ عقل والوں کی جگہ ہے. یہ بے شعوروں کا فرش نہیں ہے، یہ شعور والوں کا فرش ہے. اور یہاں سے شعور کی خیرات بڑھتی ہے. اس درس سے شعور کی خیرات بڑھتی ہے. میں نے جو ہے سوال کیا، مولا یہ عقل کو کامل کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو آپ کے لشکر میں شامل ہوگا آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، ادھر امام کا ہاتھ مست ہوگا، ادھر اس کی عقل کامل ہو جائے گی. یقیناً جواب ایک ہی آئے گا، جتنا نقصان ہمیں بے عقل چاہنے والوں نے پہنچایا ہے، اتنا ہمیں دشمنوں نے نہیں پہنچایا.
اس لیے اب جس امام کی آپ اور میں رعیت ہیں وہاں بے عقلوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ظرف ہے تو ان کا ہاتھ مس ہوگا، نہیں جملے کو بدل رہا ہوں، ظرف ہوگا تو ادھر ان کا دست شفقت آئے گا، آپ کی عقل کامل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ظرف نہیں ہے پھر بے عقل رہیں گے، اور بے عقل انسان امام کے لشکر کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ اس لیے تو خدا نے یہ قوت دی امام علیہ السلام، یہ ایک خصوصیت ہے امام علیہ السلام کی دور مقدس کی، ایک خصوصیت امام علیہ السلام کے دور، اور جو باقی ائمہ سے خداوند عالم نے منفرد قرار دی وہ کیا ہے؟ ایک ہی گھاٹ پہ شیر اور بکری پانی پیے گے۔ شیر بکری کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، اور بکری کے دل میں شیر کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ بھی خصوصیت ہے امام علیہ السلام کی۔ کسی اور امام کے دور میں یہ حالت نہیں تھی، یہ صرف اور صرف یوسف زہرا کے زمانے کی یہ حالت ہے۔ شیر یہ کیوں ہے؟ شیر بکری کی طرف کیوں للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ شیر کو پتا ہے کہ میرا حق جو ہے وہ ہر صورت میں مجھے ملنا ہے، اور بکری اس لیے شیر سے خوفزدہ نہیں ہے کہ بکری کو پتا ہے کہ اگر اس نے دست درازی کی تو عادل امام سر پہ موجود ہے۔ ایسے معاشرہ ایک خصوصی امام علیہ السلام کے زمانے کی، کیونکہ امام زمانہ ہے، یہ خصوصیت بھی باقی ائمہ سے امام علیہ السلام کی منفرد ہے۔ وہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو امام علیہ السلام ہر روز اتنا امام علیہ السلام کا قد بڑھتا تھا جتنا عام انسان کا 40 دن میں بڑھتا ہے۔ عام آدمی کا جتنا قد 40 دن میں بنتا ہے، امام علیہ السلام کا اتنا قد ایک دن میں بڑھتا تھا۔ عام انسان کی گروتھ سے امام علیہ السلام کی گروتھ اور سسٹم الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا عرصہ گزر گیا، آج تقریباً 1250 سال ہو گئے امام کی غیبت کے۔ اس 1250 سال اب نہ معلوم کتنا عرصہ مزید خداوند عالم اس راز الہی کو ہماری آنکھوں سے پنہا رکھے۔ لیکن خصوصیت کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام پر وقت کے ساتھ بڑھاپا آیا، مولا سجاد پر وقت کے ساتھ بڑھاپا آیا، ہر امام کے اوپر وقت کے ساتھ بڑھاپا آیا ہے، لیکن امام زمان علیہ السلام کے خدا نے جو خاص ایک خصوصیت عطا کی ہے باقی ائمہ سے منفرد خصوصیت، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا امام ایسے لگیں گے جیسے 40 سال کا جوان ہے، یعنی امام پر بڑھاپا نہیں آئے گا، امام جوان ہوں گے۔ اتنی لمبی حیات پا کر بھی ایسے لگے گا جیسے 40 سال۔ یہاں پر آیت اللہ العظمین خراسانی استاد المجتہدین، ایسی شخصیت علم و تقویٰ میں جن کا ایک اپنا مقام ہے، اس جگہ پر آ کر وہ بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ باقی ائمہ پر تو بڑھاپا کے آثار نظر آئے، جسم کے اندر خستگی کے آثار ظاہری وجود پر نظر آئے، لیکن امام مہدی علیہ السلام پر یہ آثار نظر نہیں آئیں گے؟ کا صرف ایک وجہ ہے، چونکہ امام مہدی علیہ السلام امام زمانہ ہے۔ امام کا مطلب ہے آگے چلنے والا، اور زمانے کا مطلب ہے پیچھے چلنے والا۔ پتہ نہیں میں جملہ سمجھا پایا یا نہیں پایا؟ یعنی امام جو آگے چلے، زمانہ جو پیچھے رہے، یعنی ہر امام زمانے کے پیچھے چل رہا تھا، جو زمانے کے پیچھے چلے اس کے اوپر شمس و قمر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں، لیکن چونکہ امام مہدی علیہ السلام کی یہ انفرادیت ہے کہ امام علیہ السلام زمانے کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے چلتا ہے۔ اس لیے جو زمانے کے پیچھے چلتے ہیں ان پر زمانہ اپنے اثرات چھوڑتا ہے، اور جو جن کے پیچھے زمانہ چلتا ہے وہ زمانے پر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں، وہ زمانے پر اپنے اثرات۔ فضائل امام علیہ السلام کے بہت ہیں، لیکن یہاں پر
میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ فقط ایک یک طرفہ گفتگو مناسب نہیں ہے۔ میں امام علیہ السلام کے فضائل بیان کروں پوری رات، الحمدللہ اتنا مواد ہے، میں پوری رات بیان کرتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، لیکن چونکہ دامن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے گفتگو کو سمیٹنا ہے، 3-4 جملے میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو امام ہے، ان کی معرفت کے باب میں اگر ہم فقط اتنا جان لیں، یہ ایک جملہ ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ زمانے کے آگے ہیں، زمانہ ان کے پیچھے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا وہ زمانے کے آگے ہیں، آپ کے اور میرے آگے بھی ہے یا نہیں؟ وہ اشارہ کریں، سورج ان کے اشارے کے ساتھ چلتا ہے۔ بہت طویل حکایت عبد اللہ وحید خراسانی حافظ اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، بہت خوبصورت حکایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک سید تھے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں، ایک مرتبہ زیارت کے لیے والدہ بیمار تھی، تو ان کو پتہ چلا کہ کوئی عارف وہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو دل کے حال میں بتا دیتے ہیں، جو دل کے حال بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ یہ سید امام علیہ السلام کے حرم میں جا کر اس سید کا انتظار کرنے لگے۔ کہتے میں دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے بوسیدہ لباس میں ایک شخص کمر جھکائی ہوئی حرم میں امام علیہ السلام میں داخل ہوا اور آ کر اس نے مولا کو بڑے عزت کے ساری سلام کیا، اور یہ ان کے جب تک وہ محو مناجات امیر المومنین تھے یہ خاموش رہے۔ جب حرم سے باہر نکلے تو یہ سامنے دس کر ادب جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ ہماری یہ مشکل ہے، ہم اس کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہماری والدہ کے متعلق کوئی نصیحت کر دیں۔ چونکہ یہ روایت آیت اللہ وحید خراسانی حافظ اللہ نے نقل کیا، اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا بیٹھیے، بیٹھے، انہوں نے تسبیح نکالی اور تسبیح پہ کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جس ہستی کے متعلق مجھ سے سوال کیا ہے ان کو یہ مرد ہے اور ان کے اتنے دن زندگی کے میرے علم کے مطابق باقی ہیں۔ کہتے کہ ہم حیران ہوئے کہ جو باتیں ہمیں بھی نہیں پتہ تھی وہ بھی انہوں نے کھول کے بیان کر دی ساری۔ کہتے کہ ہم نے تسلی کرنے کے لیے، ایک بھائی نے والدہ کے متعلق سوال کیا تھا، دوسرا بھائی کہتے ہیں میں نے تسلی کرنے کے لیے کیا واقعی یہ شخص عارف ہے اور یہ جو بیان کر رہا ہے یہ صحیح بیان کر رہا ہے، تو میں نے کہا کہ ایک شخصیت کے متعلق میں اپنے دل میں نیت کرتا ہوں، آپ اگر ان کے متعلق بتائیں اس وقت وہ کہاں ہیں۔ کہتے میں نے نیت کی اور تسبیح پہ 4 دانے پڑے اور کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک نگاہ نے مشرق کی طرف کی، کہا ابھی مشرق میں ہے۔ چاند کی لمحوں کے بعد انہوں نے نگاہ کی، کہا اب مغرب میں ہے، اب شمال میں ہے، اب جنوب میں ہے۔ یعنی ان کی انگلی کے اشارے کے ساتھ حرکت جگہ جگہ تبدیل ہوتی گئی، اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ آپ عرش پر ہیں، اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جس ہستی کے متعلق تم نے دل میں ارادہ کیا ہے اس ہستی کا سورج طواف کر رہا ہے، اور وہ کوئی اور ہستی نہیں ہو تیرے اور میرے زمانے کا امام مہدی علیہ السلام۔ سورج اس ہستی کا طواف کر رہا ہے، وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ آپ کے اور میرے زمانے کا امام زمان علیہ السلام ہے۔ تم نے ان کے متعلق اپنے دل میں سوچا ہے، یقین ہوگا جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ لیکن یہ حقائق آیت اللہ وحید خراسانی حافظ اللہ نے نقل کر کے کم از کم ہمیں پیغام تو دے دیے نا، کہ آج تک دنیا کے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، لیکن اس عارف نے یہ پیغام دیا سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ اس ہستی کے گرد سورج اس ہستی کا طواف کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان باقی ہے۔ کبھی ہم بھی گھومے، کبھی ہم نے بھی چاہا کہ ہم اس ہستی کا طواف کریں، کبھی ہم نے سوچا کہ سورج نے ایک لمحے کے لیے غفلت کی ہے، کبھی غفلت نہیں، سورج مسلسل اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، چاند مسلسل اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے اشارے جو ہے ان کی انگشت کے اشارے کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ لیکن آپ اور میں جس کو اپنا آقا و مولا مانتے ہیں،
حاکم و ولی کے متعلق مانتے ہیں، اول الامر مانتے ہیں، کیا ہم ان کے اشارے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں؟ یہ پہلا سوال اپنے آپ سے آج کی رات کیجیے گا، اس لیے کہ آج کی رات میں دعا امام زمان پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، کثرت کے ساتھ ظہور کی دعا مانگی آج کی رات۔ لیکن ظہور کی دعا مانگنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، کبھی ہم نے اس ہستی کے گرد طواف کرنے کے متعلق سوچا؟ اگر نہیں سوچا تو کیوں؟ یا تو وہ میرے امام نہیں ہیں یا میں غافل ہوں۔ اگر غافل ہوں تو پھر اس غفلت سے آج اظہار برات کیجئے، اس غفلت سے آج کی رات اظہار برات کیجئے۔ اب دوسرا جملہ کیا کریں؟ امام غائب ہیں یا ہم غائب ہیں؟ اس کے اوپر بہت کثیر روایات ہیں کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہر بندہ کہے گا کہ آپ سے تو میں مل چکا ہوں، آپ سے فلاں جگہ میں ملا تھا، یعنی اس کا مطلب امام ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور اتنی کثیر تعداد میں واقعات علماء کے، فقہاء کے، صلحاء کے ہمارے پاس موجود ہیں جن نے امام کی بالمشافہ زیارت بھی کی۔ ان میں سے بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ جن کو انسان انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن جنہوں نے زیارت کی ہے کیا ان میں کوئی ایک بھی فاسق و فاجر ہے؟ یہ ذرا سوال ہے۔ نہیں، جس کو امام کی زیارت ہوئی ہے وہ اپنے زمانے کا فقیہ ہے، اپنے زمانے کا بہترین عارف ہے، بہترین عبادت گزار ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہمارے اندر ہمارا صرف بڑھتا جائے گا، جتنا تقویٰ و ورع و پرہیزگاری بڑھتی چلی جائے گی، میں آسان کر دیتا ہوں، جتنی ان آنکھوں کو ہم پاکیزہ بناتے چلے جائیں گے اتنا خدا ہمیں ان کے دیدار کے قریب تر کرتا چلا جائے گا۔ رویت آج بھی ممکن ہے لیکن ہماری آنکھ میں ظرف نہیں ہے، گناہ کا پردہ لگا ہوا ہے۔ آج کی رات ایک دعا یہ ضرور مانگیے، خدا بندہ آج میں اظہار برات کرنے، شب برات ہے نا، آج میں اس چیز سے بھی برات کا اعلان کر رہا ہوں، ہر اس عمل سے جو مجھے یوسف زہرا کی زیارت سے روک سکے، جو مجھے ان کے در سے دور کرے۔ تیسری چیز، امام علیہ السلام کے جو لشکری ہوں گے ان کی کثیر تعداد میں معصومین اسلام نے ان کی صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت ان کی معرفت توحید ہے، یعنی وہ لوگ امام کے لشکری جو ہوں گے، امام کے انصار جو ہوں گے، ان کی معرفت توحید اتنی بلند ہوگی آپ اور میں ذرا اپنے گربان میں جہاں کر یہاں پر چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، کیا توحید کے باب میں ہماری معرفت پوری ہے؟ کیا رسالت کے باب میں ہماری معرفت ہے؟ کیا امامت کے باب میں ہماری اتنی معرفت ہے؟ نہیں، اور آسان کر دوں، جس لشکر میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں اس لشکر کے جو سپاہیوں کی نشانیاں معصومین علیہ السلام نے روایات میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک نشانی معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ان کی سوچ علاقائی نہیں ہوگی۔ مثلا وہ یہاں گلشن آباد کے متعلق نہیں سوچتے کہ میری امام برگاہ ٹھیک چل رہی ہے، میرا علاقہ، میرا وطن ٹھیک چل رہا ہے، نہیں، یہ سوچ نہیں ہے امام علیہ السلام کی، اس لیے کہ امام کی حکومت جہانی ہے، امام کی حکومت تمام کائنات کے زمانوں پر محیط ہے، تو جو امام کے انصار ہوں گے یا امام کے لشکر والے ہوں گے ان کی سوچ بھی جہانی ہونی چاہیے۔ کیا میری سوچ جہانی ہے یا میں آج بھی کیوں ایک مینڈک بن کے فقط اپنے متعلق سوچتا ہوں؟ اگر یہ سوچتا ہوں تو میں اس لشکر کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے اگر شامل ہونا ہے تو میرے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جو امام علیہ السلام کے انصار کی صفات ہیں۔ اگر میں وہ صفات اپنے اندر اجاگر کر پایا تو پھر یقیناً خدا مجھے ایک توفیق دے گا کہ میں ان کے لشکر میں شامل ہوں۔ اور آخری جملہ آج کی گفتگو کا، کیا ہم جس ہستی کے منتظر ہیں اس ہستی کی معرفت کے لیے، جبکہ امت مسلمہ کا عقیدہ مہدویت مشترک عقیدہ ہے، سوائے چند گنے چنے ناسبیوں کے علاوہ
عمومی طور پہ امت مسلمہ کا مشترک عقیدہ ہے. اتنا فرق ہے کہ ہمارے ہاں امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور پردہ غیب میں ہیں، اور ہمارے برادران اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پیدا ہوئے. اتنا ہی فرق ہے. نظریے میں، ان کے قیام میں، ان کی حکومت میں، ان کے خصائل و شمائل میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب عقیدہ مشترک ہے. لیکن میرے ساتھ والے گھر کو کیا پتہ ہے اہل سنت کا گھر ہے، امام مہدی کون ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا میری اتنی بھی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ایک مرتبہ میں اپنے امام کے متعلق اپنے امام کو کوئی پیغام پہنچا دیتا ہوں؟ کوئی ہستی ہے جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، کوئی ہستی ہے جو عبد اور معبود کے درمیان واسطہ فیض ہے، کوئی ہستی ہے جس کی وجہ سے جو کچھ بھی خدا کی طرف سے اس کائنات میں آتا ہے وہ ان کے وجود بابرکت کی وجہ سے آتا ہے. اگر میرا وجود آج صحیح و سالم ہے تو کسی خاص ہستی کی بدولت سالم ہے. یہ کائنات میں اگر اس کائنات کا نظام صحیح چل رہا ہے تو آپ کی اور میری وجہ سے نہیں، کسی سائنسدان کی وجہ سے نہیں، وہ امام زمان کی وجہ سے چل رہا ہے. کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس عقیدہ پہلویت کو اچھے انداز میں دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں؟ کیا کر سکتا ہوں؟ کل اٹھیے اپنے گھر سے ایک پلیٹ میں مٹھائی ڈالیے، اپنے پڑوس میں لے جا کر دیجیے، پوچھیں گے، سوال کریں گے کس بات کی؟ کہ آج کا وہ دن ہے جب ہمارے امام دنیا میں تشریف لائے تھے. آپ کا یہ عمل ایک درہم امام کے نام میں دیجیے، ایک دینار امام کے نام میں دیجیے، کسی امام کے چاہنے والے پہ، یعنی اپنے لیے طے کر لیجیے میں ہر روز ایک کام اپنے امام کے لیے کیا کروں گا. بڑے بڑے مجتہدین کے بڑے بڑے واقعات ہیں. ایک مجتہد کے گھر میں کچھ طلاب داخل ہوئے، دیکھا پورے ایک ٹیبل پہ فریمیں سجی ہوئی ہیں، لیکن درمیان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور عالی شان فریم رکھی ہوئی ہے. فریم ہے لیکن اس میں تصویر نہیں ہے. اب آپ اور میں کیا کہیں گے؟ کیسا بے عقل انسان ہے، دائیں ساری تصویروں والی فریم ہے اور درمیان میں خالی. ان سے سوال کیا، کہا اس لیے خالی چھوڑی ہوئی ہے کہ جب بھی میرے گھر میں کوئی داخل ہو تو اس خالی فریم کو دیکھ کر مجھ سے سوال کرے یہ فریم خالی کیوں ہے، تو میں اسے بتا سکوں کہ کسی کا منتظر ہوں، جب وہ تصویر آئے گی تو اس میں رہتا ہوں. بس کوئی ایک اپنی زندگی میں ایسا کام کیجیے جس کی وجہ سے آپ عقیدہ مہدویت کا پرچار کیجیے. یہی وہ عقیدہ مہدویت ہے جو لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا. یہی وہ عقیدہ ہے جس نے امت مسلمہ کو آ کر نجات بخشنی ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جو تمام کائنات کے ظالمین و فاسقین کو، تمام کائنات کے معصومین نظام کے جتنے قاتل ہیں ان سے جس ہستی نے انتقام لینا ہے اس ہستی کے آنے کی تیاری کیجیے. لیکن تیاری ایسے کیجیے جیسے گھر میں مجلس کرواتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں. تیاری ایسے کیجیے جیسے صبح بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اگر 5 منٹ بچوں کے اسکول میں لیٹ ہو جائے تو جس طرف سے آ رہی ہوتی ہے مڑ کے بار بار ادھر دیکھتے ہیں. اپنی زندگی کا معمول بنائیے کہ کبھی ایک لمحہ مڑ کے ادھر دیکھ لیجئے تاکہ مولا شاید اس طرف سے آ رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو امام کا ظہور ہو جائے اور میں غفلت میں پڑا ہوا. آج وہ ساری چیزوں سے ادارے برات کیجیے جو تمہیں یوسف زہرا کے دروازے سے دور کرتی ہیں. دعا ہے خالق کائنات سے خداوند عالم ہم سب کی اس عبادت کو، اس ذکر کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار جو ہمیں کی عزت کا واسطہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، بالخصوص ہمارے معصومین علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا اس واسطہ فیض کی حقیقی معرفت کی توفیق عطا فرما. اس معرفت کو دوسروں تک ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار چودہ کی عزت کا واسطہ اس بار میں آقا کی عزت اور کا واسطہ پروردگار جن احباب نے داہ میں گر میں سخن قد میں آج کی اس وقت میں سجانے میں حصہ لیا، آج کے اعمال میں پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اس ذکر کا جتنا بھی ثواب ہے ان کے جتنے مرحومین ہیں، حاضرین کے جتنے مرحوم ہیں، اس امام برکہ مسجد کو بنانے میں، آباد کرنے میں، داہ میں گر میں سخن قد میں جتنا قومین نے حصہ لیا آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جملہ شہداء ملت بالخصوص شہداء پشاور پروردگار کراچی کے جو ہمارے شہداء ہیں عالم سب کے نام ہے آباد اس کا ثواب دے فرما. سعودی عرب کے جو ہمارے مومن بھائی شہید ہیں پروردگار ان کے نام ہے آباد اس کا ثواب دے فرما. تمام شہداء کو شہداء کربلا کو معشور فرما. جو مریض ہیں آج کی رات کا واسطہ پروردگار ان کو شفا کامل و عاجل نصیب فرما. دو مومن جوان مریض ہیں، ایک مومنہ مرد مالک صحت کامل و عاجل نصیب فرما. پروردگار جو حاضرین میں ان کے گھروں میں جو مریض ہیں، میری مائیں میں نے جو دعائیں لے کر مالک کسی مریض کی صحت
کے لیے دعا رکھتی ہیں، سب مریضوں کو شفا کامل واجب نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں آج کی رات کے صدقہ سب کو اولاد نبی صالح عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو خیر سے عطا فرما، جو بے گناہ اسیر اندر سے رہائی نصیب فرما، آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں آباد ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی جس لباس پہ اس کو نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما، پرچم اسلام کو عالم اسلام کو آپس میں میرا محبت اتحاد اتفاق عطا فرما، پاک واسطہ محمد و آل محمد السلام کا ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندرونی میں رکھتے دشمن سب کو نیست و نابود فرما، پھر اللہ چودہ کی عزت کا واسطہ پرچم اسلام کا آخری پرچمدار ولی اللہ ولی العظم ولی الحق امام الوحی امام اسوان اسلام کے صحبت میں تاجیل فرما، امن والا کی روحانی زیارت نصیب فرما، ان کے نوکروں میں خانوں میں سپاہی مان شمار فرما، ان کی ظہور کی اپنی ذمہ داریوں کو بامعرفت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول